اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها او کما قال علیہ السلام۔ باب المحرمات آپ کا یہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی پھپھی کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو اور کسی لڑکی کے ساتھ اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو۔ اچھا، یہاں پہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور بھتیجی اور پھپھی کو، بھانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ احادیث مشہورہ سے، احادیث مشہور جو ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ یہ حرام ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں تجزیہ اور تبصرہ کرنا نہیں چاہتا کسی شخصیت کے اوپر، کیونکہ حدیث پاک کا سبق ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی جاہل اجہل کا تذکرہ کرنا وہ مناسب نہیں، چونکہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ میرے ذہن میں بھی آ گیا وہ اچانک سے کہ انجینئر علی محمد مرزا نامی کوئی ہے، نہ معلوم کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، علم اس کا کس سطح کا ہے، وہ تو انداز سے اس کے پتہ چلتا ہے، یعنی اس کے انداز تخاطب سے جہالت جو ہے وہ ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے منہ سے جو ہے وہ بواسیر کی طرح جو ہے وہ لہو اور غلاظت نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک تو اس کو تمیز نہیں ہے کہ وہ مقدس ہستیوں کا نام اس انداز میں لیتا ہے۔ چھوکرا لفظ جو ہے وہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ، جناب نور مجسم، ہادی عالم، ہادی برحق، ہادی جہان، ہادی کل جہاں، جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے وہ لفظ کیا لے کے آ رہا ہے؟ چھوکرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اہانت ہے اور یہ توہین ہے، اور اس انداز کے اندر تو تخاطب مکہ کے مشرکین نے بھی نہیں کیا، جو بڑے کافر تھے انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ آدمی جو ہے نہ معلوم کون ہے، کبھی کیا فتویٰ کبھی کیا فتویٰ، بیٹھ گیا اور بیٹھ کے جو ہے بس اس نے جو ہے وہ اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے جہالت کے انبار لگا دیے۔ اور وہ ہے بھی میرا خیال میں کسی مسجد کا خطیب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی مدرسہ میں اور کسی اسکول میں مستقل استاد ہے، پڑھاتا ہے، بلکہ اس کو شاید شوق چڑھا تو 3-4 آدمیوں کو بٹھا کے اس نے یہ شروع کر دیا، وہ بھی اسی طرح کے جاہل ہے۔ مطلب 4 آدمی ہوئے تو اس کو کہنے لگ گیا کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی دیکھیں پس پردہ یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، اللہ معافی دے، کہ میرے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین تھے ایسے ہی میرے خلفائے راشدین ہیں، نعوذ باللہ، اور جیسے ان کے عشرہ مبشرہ تھے ویسے ہی میرے بھی عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں یہاں پہ اس کا ذکر اس لیے کر دیا کہ باب المحرمات چل رہا ہے، اس نے ایک عجیب فتویٰ یہ دے دیا کہ بھانجی اور بھتیجی جو ہے اس کے ساتھ تو چلو نکاح نہ کرو، لیکن بھانجی اور بھتیجی کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کہاں سے نکالا؟ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ایک یہ اس کا اپنا انجینئرنگ کیا ہوا دین ہے کہ یہ انجینئرنگ کر کے دین کے اندر جو تبدیلیاں کرتا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ حدیث پاک میں جو منع فرمایا کہ ایسی 2 عورتوں کو جمع نہ کرو کہ ایک پھپھی ہو اور ایک اس کی بھتیجی اور ایک خالہ ہو اور ایک اس کی بھانجی، ان کو جمع نہ کرو۔ تو 2 بہنوں کا تو ذکر قرآن کریم کی نص سے ثابت ہو گیا اور یہ حدیث مشہور سے ثابت ہو گیا۔ یہی حکم ہر ان 2 عورتوں کا ہے جن میں قرابت کی، رشتہ داری کی ایسی شکل ہو کہ قرابت داری ایسی ہو کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور دوسری کو عورت تصور کر لیا جائے، اگر ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے ایک نکاح میں۔ اب وہ کوئی بھی ہے، اب وہ کسی بھی درجہ کی ہے، تو جن 2 عورتوں کا اگر ایک کو مرد تصور کیا جائے ایک کو عورت تصور کیا جائے، آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ایک نکاح میں بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ